السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز ملوٹ۔ آج ہم جس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کی شروعات کریں گے ضلع بھمبر کی تحصیل برنالہ میں آباد ملوٹ ویلی کی۔ ملوٹ جو کہ قدیمی بستی ہونے کے ساتھ ساتھ یونین کونسل ملوٹ کا سب سے بڑا گاؤں ہے اور رقبے کے لحاظ سے اور واٹر سپلائی کے لحاظ سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا گاؤں ہے، اور جہاں بات ہے تعمیر و ترقی کی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آج کا موضوع بھی وہی چند شخصیات ہیں جن کا ملوٹ کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ہے، جن کا ذکر آج ہم اس پروگرام میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز سٹوری کی طرف۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ملوٹ کی تاریخ کا اہم نام چیئرمین راجہ عبد الرحمان، جنہوں نے گاؤں کی تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی۔ ان کے اہم کارناموں میں گورنمنٹ بوائز و گرلز ہائی اسکول ملوٹ کا قیام، بیسک ہیلتھ یونٹ ملوٹ، شفاخانہ حیوانات، پوسٹ آفس اور نرسری کا قیام عمل میں لایا۔ ان کے تمام کارناموں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اب ذکر آتا ہے حاجی راجہ عبد الرحمان خان صاحب کا۔ آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر سردار سکندر حیات خان کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر اپنے گاؤں ملوٹ میں جلسہ عام کا انعقاد کروایا، جس میں آپ کی کاوشوں کی وجہ سے اہلیان ملوٹ کے لیے بجلی کی فراہمی اور واٹر سپلائی کے منصوبے، جو کہ ریاست آزاد کشمیر کی سب سے طویل واٹر سپلائی لائن ہے، اس کی بھی منظوری کا اعلان ہی نہیں صرف کروایا بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا گیا۔ اب ذکر آتا ہے صوبیدار راجہ محمد اعظم صاحب کا۔ آپ نے آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا تمام تر وقت گاؤں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تاکہ اہلیان ملوٹ معیاری اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ آپ نے واٹر سپلائی کی بروقت اور مؤثر فراہمی کے لیے کمیٹی تشکیل دی، جس کے تمام معاملات بینک اکاؤنٹ کے ذریعے چلائے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ گاؤں کے دونوں حصوں کو آپس میں ملانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت پلی کی تعمیر کروائی۔ آپ ہی کی کوششوں سے قبرستان کی صفائی اور دیگر معاملات کے لیے علیحدہ فنڈز قائم کیے گئے۔ آپ کی جانب سے قائم کردہ تمام فنڈز انتہائی ایمانداری اور شفاف طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وفات پانے والوں کی بلا تفریق بلا معاوضہ تدفین کی جاتی ہے۔ بلا شبہ آپ نے ہر اچھے کام کے لیے عملی اور مالی طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، آمین۔ اب نام آتا ہے راجہ شاہد افضل صاحب کا، جنہوں نے گاؤں کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ملوٹ کی بہتری کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ ہی کی کوششوں سے واٹر سپلائی کی گھر گھر فراہمی اور پختہ گلیوں کی تعمیر ممکن ہوئی، بجلی کے کم وولٹیج کے درینہ مسئلے کو حل کروایا اور نئے ٹرانسفارمر کی تنصیب کروائی۔ پڑھے لکھے نوجوانوں اور بے روزگار افراد کو ملازمت کے حصول میں اپنی ہر ممکن کوشش کی اور برادری سسٹم کو مزید فعال اور بہتر کیا تاکہ ضرورت کے وقت سب شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں۔ اب ذکر آتا ہے سپوت ملوٹ راجہ محمد عاطف خان کا، جو کہ نام ہے جنون اور خدمت کا، جس نے جوانی میں ہی وہ کر دکھایا جو کہ اہلیان ملوٹ کے لیے قابل فخر ہے۔ جب دھرتی ماں نے یاد کیا لبیک کہا دیوانوں نے۔ راجہ محمد عاطف نے ہمیشہ اہلیان ملوٹ اور گرد و نواح میں بسنے والوں کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھا، اپنا دکھ سمجھا اور مسیحا کا کردار ادا کیا۔
ملوٹ کے تمام نوجوانوں کے ساتھ مل کر ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جس کے لیے فنڈز قائم کیے گئے اور چند ہی سالوں میں 4.5 ملین روپے سے زائد رقم جمع کر لی گئی اور خدمت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جس میں کئی مستحق طلباء کے تعلیمی اخراجات، غریب گھرانوں کی بچیوں کی شادی بیاہ کا سلسلہ بنایا، بے گھر افراد کو گھر تعمیر کر کے دیے، جگہ جگہ واٹر ہینڈ پمپ لگوائے، ملازمت کے لیے ہمیشہ اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو ترجیح دی، قبرستان کے لیے زمین خریدی، ملوٹ روڈ اور گلیوں کی تعمیر کروائی، گرلز اور بوائز اسکول اور ہسپتال میں واٹر کولر کی تنصیب کروائی، گاؤں کی خوبصورتی کے لیے پودے اور جنگلے لگوائے، رمضان پیکج اور عید پیکج قائم کیے، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فنڈز قائم کیے گئے، جیسے کرونا میں پوری یونین کونسل ملوٹ کو پیکج دیا گیا۔ بلا شبہ آپ کی نیکی اور بلائی کے کاموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائے اور انسانیت کے اس مشن کو مزید جوش و جذبے سے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ کیمرہ مین راجہ عبدالغفور کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔